السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کا میرا ویلاگ انتہائی اہم ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ پہلے تو آپ میرے آج کے ویلاگ کو پورا آخر تک دیکھیے گا اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے پیغام کو آگے تک پہنچائیے گا۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ کل رات سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، میں نے کل بتا دیا تھا آپ کو کہ انہوں نے جس طریقے سے کوشش کی ہے لانگ مارچ کو روکنے کی، تو لانگ مارچ تو ایک سیاسی ایک جمہوری حق ہے ایک پارٹی کا، کوئی دہشت گردی تو نہیں ہو رہی جا رہی، کوئی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی جگہ حملہ تو نہیں ہونے جا رہا، جو اس کے لیے اتنے سارے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل مسئلہ سارا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے اختیارات کا ایک ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ آج کابینہ کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب یہ گئے تھے اپنا شہباز شریف اور سب مل کے نواز شریف کے پاس ملنے، تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ کس طریقے سے عمران خان کو کل کرنا ہے، کس طرح ان کی پارٹی کو کریش کرنا ہے، اور کس طرح عمران خان کے سارے کے جو ایشو ہیں اس کو کس طرح کریش کرنا چاہیے پوری پارٹی کو۔ ان کا جو ایک پولیٹیکل جو ایک ہے نا ایک نیریٹو جو لے کر آئے اس کو کیسے کل کرنا ہے۔ اس کے لیے رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ یس آئی کین ڈو، میں کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ مجھے قوت چاہیے ہوگی، مجھے یہ سارا کام جو ہے پارلیمان کے ذریعے مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ تو آج پھر کیا ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر بچر آف ماڈل ٹاؤن کو اجازت دے دی گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ جب پارلیمنٹ مجھے اجازت دے گی تو 20 لاکھ تو کیا میں 20 لوگوں کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ ان کو یہ پتا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کے کیس کے اندر تو وہ بچ گئے، کیونکہ وہاں بھی شہباز شریف تھا لیکن کچھ ایک دو لوگ تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ اگر یہاں پر خدا نہ خواستہ کچھ مسئلہ ہوتا تو میں اکیلا نہ پھنسوں، تو لہٰذا انہوں نے آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہم سختی سے روکیں گے، بنیادی طور پر اس کابینہ نے رانا ثناء اللہ کو لائسنس ٹو کل دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس لائسنس ٹو کل دینے میں آپ کی پوری 15 جماعتیں شامل ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وزیر داخلہ بزدل ہے، اکیلا پریس کانفرنس بھی نہیں کر سکتا، سب کو بٹھایا۔ نو نو نو، ایسا نہیں ہے، بزدل نہیں ہے وہ، بیسیکلی وہ یہ شو کر رہا ہے کہ جو میں کچھ کرنے جا رہا ہوں وہ اپنے آرڈرز کو جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی لیجٹیمیسی فراہم کرنے کے لیے وہ دکھا رہا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ یہ پوری 14 یا 15 جماعتیں ساتھ ہیں۔ باقاعدہ ان سے کہلوایا بھی گیا ہے۔ اگر آپ نے فارمیشن دیکھی ہوگی نا تو سارے لوگ بیٹھے تھے، لیکن برابر کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیٹا اور دوسرے پہ پیپلز پارٹی کے جو ہیں قائرہ صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فارمیشن وہی ہے جو میں نے آپ بتایا نا، اور بیچ میں کون تھا؟ شہباز شریف۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف فضل الرحمان اور دوسری طرف زرداری۔ تو بنیادی طور پر اس سارے گیم کے اندر زرداری اور فضل الرحمان ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ ضد کا سودا ہے۔ اپنے معاملات کو، جو میں نے پہلے کہا کہ اپنے معاملات کو یہ عمل پیرا کرانے کے لیے، اپنی سزاؤں کو معاف کرانے کے لیے، کل میں نے کہا تھا کہ زرداری نے کہا کہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور یہ فضل الرحمان کے لیے بھی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں اگر الیکشن صحیح معنی میں ہوگا تو ہمیں تو کچھ نہیں ملنے والا۔ اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان کا جو ہے مطلب ایک ہی مطالبہ ہے نا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو نہیں کہہ رہا کوئی ترمیم کرو، یہ کرو، وہ کہہ رہا سیدھا سیدھا الیکشن کراؤ، اعلان کر دو تم فوری طور پر۔ ایک عمران خان کہہ رہا ہے کہ الیکشن کرا دو، جبکہ ضد کون کر رہا ہے اس کے برعکس؟ زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہونا چاہیے، جبکہ عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہوئی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ پلڑے میں زور کس کا ہوا؟ زور تو پھر عمران خان کا ہوا نا، ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن اس کی قوم، اس کے عوام کی رٹ کو اور عوام کے مطالبے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج عوام کو دبانے کے لیے جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ بنیادی طور پر عوام کو دبانے کا اور عوام کی خواہشات کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان 14-15 جماعتوں
نے اور جو لوگ بیٹھے ہوئے جو ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں کہ یہی 4-5 جماعتیں ہیں جنہوں نے حالات کو خراب کیا ہے، یہی 4-5 ہیں بڑی جماعتیں، باقی تو چھوٹی جماعتیں ادھر ادھر سے بھاگتی پھرتی رہتی ہیں، ان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج کا جو یہ اجلاس ہوا ہے یہ بہت اہم ہے۔ اب کیا کیا ہے انہوں نے، میں ان کے اقدامات بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اب انہوں نے کوشش کیا کہ پی ٹی آئی کے مارچ کو روکنے کے لیے تمام انہوں نے کہا تھا ہائی ویز بند کر دی جائیں، اور دوسرا یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیڈرز کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کر لیں گے، لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لیڈر کو گرفتار کر لیا تو علاقے کے لوگ تو نکلیں گے، اس وقت تو قوم تو نہیں صرف مطلب ایک لیڈروں پہ تو نہیں چل رہی، تو لوگ، میں سمجھتا ہوں لوگوں کو نکلنا چاہیے، لوگ نکلیں، بغیر لیڈر کے نکلیں آپ، کیونکہ آپ کے لیڈر نے کال دی ہے، ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے علاقے کا کوئی لیڈر آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہی ہے سارا کہ آپ جو نکل رہے ہیں نا وہ ایک مقصد کے لیے نکل رہے ہیں، پاکستان کی آزادی کے لیے نکل رہے ہیں، جو پاکستان غلام بنایا ہوا پاکستان کو، جو عمران خان نے کہا نا بالکل صحیح ہے، اور یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مانیٹر کیا جا رہا ہے ساری صورتحال کو، اور عمران خان کے سی این این کا جو انٹرویو اس پہ بڑا غور کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ وہاں تقسیم ہے، کچھ کہتے ہیں کہ عمران سے بات کی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ ان کی کہتے ہیں کہ نہیں دباؤ ان کو، اور وہ میسج دے رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں کہہ رہا ہوں فوج ہماری بڑی محب وطن ہے، لیکن کچھ غلطیاں ہوئی ہیں فوج سے، میں پہلے بھی ہمیشہ کہتا ہوں فوج کا ہمارے اداروں سے جو غلطی شروع میں ہوئی نا کہ انہوں نے 2 کو برداشت کیا ہے، نواز شریف کو اور زرداری کو۔ کس کے کہنے پہ برداشت کرتے رہے؟ امریکہ کے کہنے پہ، بار بار انہی کے کہنے پہ۔ جو ہے میوزیکل چیئر آپ نے دیکھا بچپن میں لوگ بچے تالی بجاتے ہیں پھر کرسی رکھتے ہیں بھاگتے رہتے ہیں، تو میوزیکل چیئر ہوتا رہا ہے۔ دو بار پیپلز پارٹی آ گئی بھاگ کے، بدعنوانی پہ گئے، دہشت گردی پہ گئے، پھر 3 بار پھر دوبارہ مسلم لیگ آ گئی، بدعنوانی پہ گئے، دہشت گردی پہ گئے، ملک دشمنی پہ گئے، ڈبہ نمبر 10 میں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کو فوج کے ساتھ نہیں تھی، عوام اداروں کے ساتھ نہیں تھی، تو میں نے جو کہا نا کہ ہمیشہ کوئی پریکٹس ہوتا ہے وہی پریکٹس ہوتی رہی۔ تو اصل میں اگر اس وقت بھی اگر کہیں کوئی ادارے ہمت کر لیتے تو یہ 2 اگر جو تھے نا ناصور، زرداری اور نواز شریف، اگر ان کو آج سے 10-15 سال پہلے ہی کنٹرول کر لیا جاتا، یا جب ابھی زرداری نے کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس وقت کچھ نہیں ہوتا، کوئی عوام کھڑی ہو سکتی، کچھ نہیں، کہیں نہیں جاتا سندھو دیش، اس وقت اتنا نہیں تھا کہ سندھو دیش کو آ جائے تو کھڑے ہو جاتے۔ لیکن کچھ ان سے غلطیاں ہوئیں، آئی ڈونٹ نو کیوں ہوئی، میں نہیں کسی کو کہتا، لیکن انہوں نے نرمی برتی، اداروں نے ان کے ساتھ ہی بار بار کمپرومائز کرتے رہے، جس کا نتیجہ ہوگا کہ تیسرا ایک اور پیدا ہو گیا، فضل الرحمان۔ اب آپ کے سامنے 3 اسٹوڈیز جو کہتے ہیں نا وہ اسٹوجز، عمران خان وہ صحیح کہتے ہیں، اب 3 ہیں آپ کے سامنے، یعنی 3 تگاڑے اور کام بگاڑے، تو پہلے 2 تھے اب 3 ہو گئے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ان 3 کے مقابلے میں عوام آ گئی ہے عمران خان کے ساتھ، تو لہٰذا میں جو بنیادی طور پر جو میں آپ کو تمہید دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ میں پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہوں، میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں عمران خان کا فالوور ہوں، میں غیر جانبدار آدمی ہوں، غیر جانبدار طور پہ اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، تجزیہ کر رہا ہوں، جسٹ ایک مطلب کہتے ہیں کہ جسٹ ایک پیٹریوٹک پاکستانی، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں، میں ویسے ہوائی تجزیہ نہیں کرتا، آپ کو پتا نا بہت ساری چیزیں میں نے لوگوں کی دیکھی ہیں، بہت ساروں کی جو ڈبہ نمبر 10 ہیں، بہت ساری چیزیں گئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کدھر سے پاس ہوئے ہیں، ساری چیزیں میں دیکھتا رہا ہوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں خاموش رہتے تھے ہم، بہت ساری چیزیں دیکھتے خاموش، کیوں کس کے آگے بول رہے ہیں، کس سے کہیں ہم، لوگ تو کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اب ایک لیڈر آیا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، عوام کو بھی ہم کہہ رہے ہیں، پن کر رہے ہیں، عوام کو بار بار پش بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے ویلاگس کے ذریعے بھی کہہ رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی کھڑے ہو، ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، ہم تو شروع سے کریں، میرے آپ 10-15 سال 15 سال 20 سال اٹھا کے دیکھ لیں، میں تو چھوڑا اسی لیے سیاست کو، اسی لیے تھا، تو پیچھے آپ نے نہیں ہٹنا ہے۔ اب کریں گے کیا، یہ اب آپ سن لیں، یہ کریں گے یہ کہ میں نے کل بتایا تھا، میری بات ہوئی تھی، میرے اپنے ذرائع نے کہا کہ فوج جو ہے ادارے وہ خاموشی سے صورتحال کو دیکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے بھی بار بار سوالات کر دیتے ہیں، 1-2 کو میں نے اسی لیے بلاک کر دیا ہے، وہ آپ کیونکہ اداروں کے خلاف جب بات کریں گے تو مجھے پتا ہے کہ اداروں کی کیا مجبوری ہے، مجھے پتا ہے کہ اداروں کے کیا معاملات ہیں، میں اس لیے اداروں کو وہ نہیں دیتا، سمجھ گئے؟ کوئی آپ مجھے فوج کا ہمدرد، فوج کا وہ نہ کہیں کہ میں کوئی فوج کا مطلب بہت زیادہ حامی ہوں، فوج کا میں حامی اس لحاظ سے ہوں کہ فوج ہماری ملک کی حفاظت کرتی ہے، ہمارے دفاع کی ضمانت ہے، ایک اسلامی ریاست کی فوج جو ہے اس کی دفاع کی ضمانت ہے، اس لیے ہمیں اپنے فوج سے محبت بھی ہے، لیکن محبت ہونا اور بات ہے اور جائز ناجائز بات پر حمایت کرنا اور بات ہے، تو میں ناجائز بات پر حمایت نہیں کرتا، جائز بات پر کرتا ہوں۔ ہم نے پوچھا اپنے ذرائع سے، ایک اہم دفاعی ذرائع سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں
ہم دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو. انہوں نے کہا کہ ہم, ظاہر ہے ان کو پتا ہے, دے نو ویری ویل کہ میں خود ایک پولیٹیشین ہوں سابقہ, ان کو پتا ہے کہ آپ کو آئینی حدود, آئینی اختیارات کے سارے معاملات میں انہوں نے کہا فیصل صاحب آپ کو پتا ہے ہم کبھی بھی اپنی فوج کے اوپر کوئی گولی نہیں چلائیں گے, نہ فوج کبھی زیادتی کرے گی. ہمارا کام ہے, ٹھیک ہے 245 کے تحت حکومت بلاتی ہے, ہم آئیں گے, جو بلڈنگز کی اہم عمارتیں ہیں ان کا ہم وہ کریں گے, ان کو نقصان نہ پہنچائیں. جو ریڈ ایریاز ہیں, جو سفارت خانے ہیں وغیرہ وغیرہ, جو آپ کو پتہ ہے جو اہم چیزیں ہوتی ہیں, ٹی وی اسٹیشن ہو گیا, براڈ کاسٹنگ کا ہو گیا, اور پارلیمنٹ ہو گیا, ایمبیسیز ہو گئی. تو انہوں نے کہا یس ہم ریڈی ہیں, لیکن اگر حکومت نے کوئی یہ ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کی کہ حالات خود خراب کیے اور ہمیں آگے کرنے کی کوشش کی کہ ہم عوام کے سامنے کھڑے جائیں, ناٹ ایٹ آل, اٹ از ناٹ پاسبل, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جناب, تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, انہوں نے رینجرز کو بلایا ہے. رینجرز کو بلا سکتے ہیں, ظاہر ہے رینجرز بھی پیراملٹری فورس ہے, کیونکہ اب یہ ہو رہی ہے, اب اپنے جس کو سمجھنے کی, آپ لوگ جو فوج کے ڈائریکٹ برا کہتے ہیں نا, ہوگی کہیں نہ کہیں, یہ نہیں کہتا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ سارے کے سارے مطلب ہوگا, ایک آدھ کوئی وردی والا ایک آدھ دکا کوئی ہوگا, رشتہ دار وغیرہ بھی ہیں, آپ کو پتا بہت سارا کہ کسی کی وہ ہوگی وابستگی, لیکن من حیث پوری فوج کی ایک سوچ بالکل علیحدہ ہے, سمجھ گیا. تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے رینجرز کو طلب کیا ہے. اب یہ کریں گے کیا, یہ بچر آف جو ماڈل ٹاؤن ہے بڑا خطرناک آدمی, انہوں نے یہ پلان یہ بنایا ہے کہ بہت ساری گاڑیوں کے اندر, کچھ وردی کے اندر ان کے اپنے لوگ ہوں گے, گلو بٹ ہوں گے, کچھ وہ فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے جس پر پابندی لگی ہے, کچھ ان کے لوگ ہوں گے, ان کو یہ پہنا دیں گے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ رینجرز کی وردی اتنی کہاں سے لے کے آئیں گے, وہ ظاہر ہے پولیس اور رینجر اتنی کہاں سے لے کے آئیں گے, وہ تو پورا سیلاب امٹ کے آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے پوری دنیا چلی آ رہی ہے, پاکستان کی ساری عوام چلی آئے گی, تو یہ 2000 5000 20000 آپ کیا سمجھتے ہیں کنٹرول کر پائیں گے, نہیں کر پائیں گے. تو پلان یہ انہوں نے بنایا ہے خفیہ طور پہ, مجھے بتایا خاص طور پہ کسی نے, یہ پلان بنایا ہے کہ بہت سارے جو ان کے لوگ ہیں کن ٹوٹے یا گلو بٹ, اور یہ جو مدرسوں کے جو لوگ ہیں جن کو بتایا پڑھاتے رہتے ہیں اور ان کو بھی استعمال کرنے کا ٹائم ہے نا, ان کو یہ وردیاں وہ شلوار قمیض ایف سی کی پہنا کر اور وہ رینجرز کے کپڑے پہنا کے ان کو یہ پھر کیا کرائیں گے کہ ان سے عوام کے اوپر ڈانٹ سوٹا کوائیں گے. اور ہو سکتا ہے شاید کوئی ایک آدھ کوئی پتہ ہی نہیں ان کا, یہ بڑے سازشی ہیں, کوئی ایک آدھ دو ملٹری والے, جب ظاہر ہنگامہ آ رہی ہو تو ہو سکتا ہے کوئی 2-4 کوئی ملٹری والے بھی ہے, کوئی فوج کی وردی, فوج کی وردی میں بہت سارے آپ کو ہوتا ہے جعلی وردیاں تو مل جاتی ہیں, کوئی ہاتھ لگا کے کوئی ہاتھ دکھا بھی دیں کہ فوجی کسی کو مار رہا ہو, کہیں گولی چلا رہا ہو کسی کے اوپر, تاکہ لوگوں کو فوج کے خلاف لے کے آ جائے. ان کی اصل میں پوری کوشش ہے خانہ جنگی کرانے کی. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں, ان سے ہوشیار رہیں, آپ نے ان کے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہنا ہے. تو یہ کام کریں گے. اور یہ میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے بہت اہم بات ہے, جو میں نے آپ کو ان کا ایک پلان بنایا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خانہ جنگی ہو جائے اور لوگ کھڑے ہو جائیں, اور لوگ کسی نہ کسی طریقے سے یہ اداروں پر حملہ کریں, اور کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد, اور بہت بڑا کلیش ہو جائے. ان کا پلان یہی ہے, یہ زرداری کا پلان ہے, اور یہ فضل الرحمان صاحب کا پلان ہے. اس پلان کے اندر نواز شریف شامل نہیں, میں پہلے سے کہتا رہا ہوں, میں نواز شریف کو کہتا ہوں, نواز شریف بہت بڑا اس وقت مطلب ملک دشمن ہے وہ بھی, لیکن یہ جو پلان پاکستان میں خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے, اس کے اندر نواز شریف اور مریم نواز نہیں, یہ میں آپ کو مسلسل ایک ہفتے سے کہتا رہا ہوں, اور آج پھر میں اپنے اس بیان پہ قائم ہوں کہ شہباز شریف ہائی جیک ہوا ہے ان ملک دشمن چند لیڈروں کے ہاتھوں. یہ 6-7 جو لیڈر ہیں نا, اگر یہ 6-7 لیڈر جنہوں نے پوری پاکستان کا جو پورے پاکستان کو جو کیپچر انہوں نے کیا ہوا ہے نا, یہ ان کے ہاتھوں جو ہے جرگامال بن گیا ہے. تو اب کیا ہونا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ان کا شیطانی پلان ہے جو رانا ثناء اللہ کا ہے. ساری میں نے آپ کو بات بتا دی کہ اس طرح کریں گے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جہاں جہاں بھی اپنے گھروں سے آپ نے آپ کا جو لیڈر جو بتا رہا ہے, جس طرح عمران خان آپ کو کہتے ہیں, آپ نے اپنے لیڈر کی کال کو فالو کرنا ہے, اور کسی کو نہیں دیکھنا کسی کا کوئی نعرہ مارتا ہے فوج کے خلاف, آپ کا کوئی تعلق نہیں. جو آپ کو لیڈر, جیسے آپ کو لیڈر کہا, آپ اپنے لیڈر کے ساتھ جائیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے جناب, تو یہ آج کا پیغام تھا, اور انشاءاللہ یہ معاملہ بڑھے گا. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو ایک انشاءاللہ تحریک ہے یہ بڑھے گی آگے, رکے گی نہیں, مجھے امید ہے.
اور رکنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی اور قوم کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ تو اب کابینہ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے لائسنس ٹو کل دے دیا ہے، 20-22 آدمیوں کو بٹھا کے انہوں نے دکھا بھی دیا۔ کہنے کا مطلب اس یہ صرف یہ ہے جو رانا ثناء اللہ کا کہ بھائی کل کلا کو اگر ہوتا ہے نا لوگ خدا نہ خواستہ مرا گئے، ان کا پلان ہے ایک آدھ کسی کو مارنے کا، اگر کسی بڑی شخصیت کو ماریں گے تو صرف رانا ثناء اللہ بولے گا جناب میں کیا کروں، میں تو پھانسی سے بچوں گا، وہ تو بولیں گے جناب پھانسی پہ کس کو چڑھائیں گے آپ، کابینہ کو چڑھانا ہے آپ نے، کتنے ساری تو کابینہ ہے نا ساری بیٹھی ہوئی، تو کابینہ کو پھانسی پہ چڑھائیں گے۔ انہوں نے اپنے اس پروگرام کو، شیطانی کھیل کو لیجٹیمیسی فراہم کرنے کے لیے انہوں نے کابینہ کی آڑ لی ہے۔ یعنی یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا افسوسناک واقعہ ہے، پہلی مرتبہ یہ اس کو میں ایک بلیک ڈیسیجن کہوں گا کہ کابینہ نے اجازت دی ہے کہ پبلک کو اور قوم کو بائی فورس روکا جائے۔ دیٹ مین کہ یہ کابینہ عوام کی نہیں ہے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ اس آج کے ڈیسیجن کے بعد جب دیکھیں اب 14-15 آدمی بیٹھے تھے نا رانا ثناء اللہ کے درمیان، یہ آج خط لگ گیا ہے پورا، آج حقیقت میں خط تنسیق کھنچ گئی ہے کہ یہ لوگ جو بیٹھے تھے نا دیز آر ناٹ ریپرزینٹیو آف دا نیشن، بالکل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قوم کے اوپر سرخ لکیر کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ وہی سرخ لکیر جو آج کہہ رہی تھی نا مریم اورنگزیب، سمجھنے کی کوشش کریں، وہ سرخ لکیر خون کی لکیر ہو گئی تھی نا کہ سرخ لکیر ہم نے لگا دی، آگے نہیں جانے دیں گے۔ یہ قوم کو یہ عالم ہو گیا ہے کہ اس قسم کے لوگ آج فورن ایجنٹ بن کے یعنی پریس کے سامنے بیٹھ کے قوم کو براہ راست خونی لکیر کی دھمکی دے رہے ہیں، خون بہانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر پاکستان کی بدقسمتی کیا ہوگی؟ لہٰذا اس سرکس کو جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ خون بہایا گیا، آپ نے دیکھا ہے، وہ بتا رہے تھے کہ طاہر القادری کے دور میں ہوا، اس سے پہلے ہوا، MRD کی کئی تحریکوں پہ ہوا ہے، بے انتہا لوگ، ختم نبوت کی تحریک، ہمیشہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا یہ ہر چیز کو سیاست کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اب ایک موقع آیا ہے کہ ہم اپنے ملک کے معاملات کو ہم خود طے کریں گے عوام کی مرضی کے ساتھ، نہ ہمیں امریکہ کا ڈکٹیشن چاہیے، نہ ہمیں چین کا ڈکٹیشن چاہیے، نہ ہمیں رشیا کا ڈکٹیشن چاہیے۔ دوستی سب کے ساتھ ہوگی، سیاسی معاملات ہم خود طے کریں گے عوام کی خواہشوں اور امنگوں کے مطابق۔ عالم اسلام کے جو ایک نظریہ ہے نا قرآن کریم جو ہمارا موجود ہے آئین، اس آئین کو تو پتہ ہی نہیں لگتا ہمارا قرآن کریم کے اندر آئین، قرآن کی تو کوئی چیز ہی نظر نہیں آ رہی مجھے 1973 کے آئین کے اندر جو فضل الرحمان صاحب نے جو بنایا ہے، مجھے بتائیں کہ کون سی اس کے اندر آج تک پاکستان کے اندر آپ کو قانون کے اندر آئین کے اندر آپ کو قرآنی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ لہٰذا اب آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جو بھی اگر صورتحال بنتی یا کوئی اور معاملہ ہوا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ بہرحال آپ کو میں نے ہوشیار کر دیا ہے کہ ان لوگوں سے ہوشیار ہیں، یہ ملک دشمن ہے۔ وہ دیکھیں بلوچستان کا کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آگ لگی ہے وہاں پہ، زبردست طریقے سے آگ لگی ہے وہاں پہ، وہ سارا کا سارا ادھر وہ جل رہا ہے، میرانی اس کا شیرانی کا علاقہ۔ اور مجھے آج یہ پتہ لگا ہے، صبح کسی نے مجھے کل رات کو پتہ لگا ہے کہ وہ تیرا میں بھی آگ لگ گئی ہے، اور یہ آگ بھی لگائی گئی ہے، یہ آگ لگائی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آگ لگا کے جنگلات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف عمران خان نے کتنے کروڑ پودے لگائے تھے، ہریالی کی بات کی تھی اس لیے کہ موسم تبدیل ہونے، اور یہ عمران خان کا پلان تھا، اور عمران خان کے پلان کو ساری دنیا میں سراہا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، یہ میں تعریف نہیں کر رہا، حقیقت کی بات ہے، آپ کو پتا ہو، ریکارڈ آپ دیکھ لیں، ساری دنیا میں عمران خان کے پلان کو سراہا گیا کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے اس میں عمران خان کا یہ کام جو ہے بہت اچھا ہے۔ کتنے کروڑ انہوں نے درخت لگانے کی کوشش کی، جیسے ہی عمران خان کی حکومت گئی نہ صرف ان پیڑوں کو کھاڑا جا رہا ہے بلکہ جو جنگل ہیں باقی ماندہ ان کو بھی آگ لگائی جا رہی ہے، تاکہ پاکستان سے جنگلات ختم ہوں، اور پاکستان جو جنگلات کے ذریعے جو آبادی جو ایک زر مبادلہ ملتا ہے، قوموں کو بڑا اچھا خاصا زر مبادلہ ملتا ہے آپ کو ان سے، وہ چیز بھی ختم ہو، اور آپ کی کیا کہتے ہیں مزید گرمی بڑھے، درجہ حرارت بڑھے، خشک سالی ہو، اور پاکستان کا نقصان ہو۔ یہ آپ کے یہی لیڈر قرار جو بیٹھے ہوئے، تو انف از انف، 6-7 لوگوں کو نظر میں رکھ لیں، انقلاب آ رہا ہے، آگے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اللہ حافظ۔